تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے اگر یہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ تو فاتبعونی، تو اس سے پہلے یعنی حضور علیہ السلام کی تابعداری کریں، یعنی میری تابعداری کریں۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے حضور کی تابعداری کریں گے تو میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ سے محبت ہر مومن کرتا ہے، ہر شخص اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے رب کی محبت چاہیے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کرنی ہے۔ اسی لیے حدیث طیبہ میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور دیگر لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ حضور سے کتنی محبت ضروری ہے۔ اتنی محبت ضروری ہے کہ وہ آپ کے اپنی جان سے بڑھ کر ہو، آپ کے والدین سے بڑھ کر ہو، آپ کی اولاد سے بڑھ کر ہو، اور آپ کے اس شخص سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت اگر کرنی ہے تو حضور علیہ السلام سے کرنی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے دل میں میرے حضور کی محبت نہیں ہے تو آپ کا ہر ایک عمل قابل قبول نہیں، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کے دل میں میرے حضور کی محبت نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو حضور کے غلاموں، اللہ رب العزت کے حبیب کی سچی اتباع کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے۔ آمین۔ عزیزان من، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ اقدس میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب تھے۔ ایک مختصر سا واقعہ جو اس آیت کریمہ کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ تعالی نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس وقت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول، ان کے سماعت میں کمزوری تھی، تو جس شخص کے سماعت میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو بلند آواز سے کرتا ہے، اس کو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ آواز میری طرح کم سنتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوگی، اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آپ اپنی آوازوں کو میرے حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جیسے کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح میرے حضور سے بات نہ کرو، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غم میں پڑ گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ 3 دن ہو گئے کہ وہ صحابی رسول نظر نہیں آ رہے، اور میرے حضور علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص 3 دن تک میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے میں حاضر نہ ہوتا تو حضور اس کا پوچھتے کہ وہ فلانا صحابی کہاں ہے۔ تو اب 3 دن گزر گئے، حضرت قیس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ حضرت کہاں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ آپ تو ان کے پڑوسی ہیں، آپ بتائیں کہ وہ کوئی بیمار ہوئے ہیں کہ 3 دنوں سے بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں بیمار تو نہیں ہوئے، کیونکہ اگر بیمار ہوتے تو مجھے علم ہوتا۔ تو وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کے گھر چلا گیا، اور جب دیکھتا ہے وہ صحابی زار و قطار رو رہا ہے، اس کے داڑھی مبارک آنسوں سے بھری ہے اور نوافل پہ نوافل کیا جا رہا ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیس آپ کو کیا ہوا، آپ اتنے رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کہ صحابی رسول اتنے پریشان ہو گئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا کیونکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضرت
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے کہ وہ تو اس بات سے خفا ہیں کہ وہ رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عاشق کو ارشاد فرمایا کہ سعد، حضرت قیس کے پاس جاؤ اور ان کو 3 خوشخبریاں سناؤ. سب سے پہلے خوشخبری کیا؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے خوشخبری ان کو یہ سناؤ کہ آپ جنتی ہو. آپ کو دنیا میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ جنتی ہو. دوسری کیا؟ کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اور تیسری کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا فرمائے گا کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. نعرہ تو حضور کے غلاموں، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے حضور کے بارگاہ میں کوئی شخص آئے اور وہ بلند آواز سے بات کرے، کہ صرف حضور کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ جو لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا مثل سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ایک انسان ہے، تو ان کا ایمان کب باطل ہو گیا ہوگا. کہ جب اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے حضور کی آواز سے کوئی آواز بلند کرے، تو یہ تو کہاں پر اللہ تعالیٰ گوارا فرمائے گا کہ میرے حضور کو کوئی اپنا مثل کہے. اچھا، یہ جو آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کی شان نزول کو اگر وہ تھوڑا سا پڑھ لے تو کچھ ہو جاتا. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو لوگوں نے جب انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا، مردوں کو بھی زندہ کیا، ہر طرح کے معجزات دکھائے، تو لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو اتنے کمالات، تمام انبیاء کرام کے کمالات عطا فرمائے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے محمد یہ انسان ہے لیکن ان کو وحی کی جاتی ہے. تو یہ آیت اس لیے نہیں نازل ہوئی کہ ہم اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضور ہم جیسے ہیں، نہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے بشر کا ارشاد فرمایا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور افضل البشر ہیں. حضور کے غلاموں، یہ حضور کی اتباع اتنی ضروری ہے کہ ایمان اس کے بغیر کامل نہیں ہے. تو میرے حضور کے غلاموں، ابھی میں آپ کو مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اس نے 200 سال تک گناہ کیے تھے، 200 سال. تو جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو کوڑے میں پھینک دیا. اب کچھ دن گزرتے ہیں یا فی الفور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے کہ یا موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، ایک شخص ہے کوڑے میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اس کو غسل دے، اس پر نماز جنازہ پڑھے اور اس کو دفن کر دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو آپ نے دریافت فرمایا بنی اسرائیل سے کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کو آپ نے کوڑے پر پھینکا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا گناہ گار شخص ہے، اس نے اپنے 200 سال عمر میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن یہ عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کہ وہ شخص تو گناہ گار ہے، اس نے تو آپ کی نافرمانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے موسیٰ، اس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی، گناہ پہ گناہ کیا، اس کو میں نے کیوں بخشا؟ اس کو میں نے صرف اس لیے بخشا کہ وہ جب بھی نام محمد کو دیکھتا تو وہ اسے چوم لیتا. سبحان اللہ. جب بھی وہ نام محمد کو دیکھتا تو اسے چوم لیتا. تو اگر ایک نام محمد کو چومنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخشتا ہے کہ جس کے 200 سال اس نے گناہ میں گزارے، تو حضور کے امتیوں کا کیا عالم ہوگا کہ جو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ حضور کے غلام جو ادھر بیٹھے ہیں، حضور کی امت ہے، تو ان کا کیا عالم ہوگا کہ جو ساری امت حضور سے محبت بھی رکھتے ہیں، حضور کی محافلیں سجاتے ہیں، حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں اور الحمدللہ حضور کے امت ہی ہیں. سبحان اللہ. ان کا مقام اور مرتبہ بہت وراء الورا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت نصیب فرمائے
اور ان کے جتنے افعال ہے جتنے اقوال ہے ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اصحاب کرام سب سے محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.